بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابوالعلا مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی تعوذ و تسمیہ اور سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کی تفسیر آپ کیسٹ نمبر 1 میں سن چکے ہیں۔ زیر سماعت درس میں آپ سورہ فاتحہ کی بقیہ 3 آیات کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ ابتدا میں مولانا مغفور نے گزشتہ درس کا خلاصہ بھی بطور اعادہ بیان فرما دیا ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ درس مولانا مرحوم نے 6 اکتوبر 1963 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا۔ خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے اور یوم الجزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو مغلوب نہیں ہیں اور جو گمراہ نہیں۔ اس سے پہلے میں پچھلی مرتبہ درس میں مالک یوم الدین تک کی تشریح کر چکا ہوں، لیکن آگے کے مضمون کو واضح کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا پچھلی بات کا اعادہ ضروری ہے۔ پہلی بات جو ذہن نشین رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کلام وحی کا انداز مختلف مواقع پر مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تعالی خود متکلم کی حیثیت سے بولتا ہے، جیسے مثلا انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ بکثرت مقامات ہیں قرآن مجید کی جہاں اللہ تعالیٰ خود متکلم کی حیثیت سے۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم یوں کہو، اور ان کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے کہو، جیسے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم بظاہر نبی ہوتا ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے بولتا ہے، یا یوں کہیے کہ نبی کے منہ میں اپنا کلام ڈال کر ان سے کہواتا ہے، مگر متکلم بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن متکلم ہم ہیں، یعنی اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم یوں کہو۔ ان الفاظ کے ساتھ نہیں کہتا کہ اے مومنو تم یوں کہو، بلکہ خود مومن اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور در حقیقت کلام اللہ۔ یہ سورہ فاتحہ کا جو انداز ہے یہ آخری قسم کا ہے، یعنی اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ اے مومنو تم یوں کہو کہ الحمدللہ رب العالمین، بغیر یہ بات کہے ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم۔ اب یہ سارا کا سارا یہ سورہ فاتحہ میں متکلم ہم ہیں، ہر وہ انسان کے جو
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے وہ متکلم ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیے کہ سورہ فاتحہ اصل میں دعا ہے۔ ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت ہے جو دعا کرنے سے پہلے بندہ کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں گویا یہ ادب ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اپنے رب سے اگر کچھ مانگنے جاؤ تو چھوٹتے ہی اپنے معروضات پیش کرنا نہ شروع کر دو، چھوٹتے ہی اپنی غرض بیان کرنا نہ شروع کر دو، بلکہ پہلے اپنے رب کی تعریف کرو اور اپنے رب کی صفات کو یاد کرو، اس کے بعد پھر اپنا معروضات پیش کرو۔ عام معاشرے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بڑی ہستی سے کوئی معمولی انسان جا کر اپنی کچھ گزارش پیش کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس ہستی کی تعریف کرتا ہے، اس کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بڑے سخی داتا ہیں، آپ بڑے فیاض ہیں، بڑے رحم دل ہیں، میرا یہ کام کریں۔ وہ دوسرے الفاظ میں وہ 2 باتوں کا اظہار کرتا ہے، ایک یہ کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص اس سے مانگ رہا ہے وہ پہلے اس کی رحمت کو، اس کی مہربانی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی ادب ہمیں دعا میں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تعریف کرو، تاکہ خود تمہارے اپنے ذہن میں بھی یہ بات تازہ ہو کہ تم کس ہستی سے مانگ رہے ہو، تمہارا کیا تعلق اس کے ساتھ ہے، اور دوسرے اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ۔ تو اس طرح سے یہ دعا مانگنے سے قبل 3 فقرے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہیں، جس میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ جس ہستی سے وہ مانگ رہا ہے وہ کیسی ہستی ہے۔ پھر چوتھا فقرہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر بندہ اپنا وہ استحقاق پیش کرتا ہے جس کی بنا پر آگے وہ دعا کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کیا طرز عمل ہے، میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میرا اور کوئی سہارا دنیا میں نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس سے میں مدد مانگوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اپنا اصل معروضہ وہ پیش کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر الضالین۔ یہ ہے اس میں ترتیب کلام۔ اب اس کے ساتھ ابتدائی جو 3 فقرے ہیں ان میں سے پہلے فقرے میں بندہ 2 باتوں کا اظہار کرتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے، اور فقرے کی جو ترکیب ہے وہ خود یہ بتا رہی ہے کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے۔ کوئی دوسری ہستی ساری کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو حقیقت میں حمد کی مستحق ہو۔ یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حمد بمانا شکر بھی ہے اور بمانا تعریف بھی ہے، اور اصل معنی اس کے تعریف ہی ہے، اور دنیا میں حقیقت میں کوئی شکر کا مستحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اگر کسی کے واسطے سے پہنچ رہی ہیں تب بھی اسی کے پہنچانے سے پہنچ رہی ہیں، اور اسی کی بدولت اسی کے رحم اور اس کی عنایت سے پہنچ رہی ہیں۔ جب بندہ ان دونوں باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور سمجھ کر الحمدللہ کہے تو ساتھ ساتھ شرک کی جڑ خود بخود کرے۔ ظاہر بات ہے کہ جب آپ الحمدللہ یہ سمجھتے ہوئے کہیں گے تو دنیا میں پھر کوئی دوسری ہستی آپ کو ایسی نظر نہ آئے گی جس کے آپ کے سامنے آپ سر جھکائیں، جس کی آپ اطاعت کریں، جس کے ساتھ آگے ہاتھ پھیلائیں۔
اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ساری طاقتیں سارے اختیارات، سارا اقتدار بالکل اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو کچھ بھی نعمتیں آپ کو پہنچ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا ہی لفظ جو ہے یہ شرک کی جڑ کاٹتا ہے۔ وہ شخص جو حقیقت میں موحد نہ ہو وہ الحمدللہ سوچ سمجھ کر صحیح معنوں میں نہیں کہہ سکتا، اور جو شخص سوچ سمجھ کر صحیح معنوں میں الحمدللہ کہہ دے پھر وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ پھر اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنے شکریوں کا اور اپنی نیاز مندیوں کا مستحق ہے۔ رب العالمین، اللہ جس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی اولین صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ رب العالمین۔ رب العالمین قریب قریب اسی معنی میں ہے جیسے ہم اردو زبان میں کہیں گے کہ رب کائنات ہے۔ عالمین اور کائنات قریب قریب ہم معنی الفاظ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ تو ساری کائنات کا رب ہے، اور رب کے معنی پالنے والے کے بھی، پرورش کرنے والے کے بھی ہیں، رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، رب کے معنی حاکم کے بھی ہیں، رب کے معنی آقا اور سردار ہیں۔ تو حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار، ساری کائنات کا حاکم، ساری کائنات کا مالک اور ساری کائنات کا آقا اور سردار۔ دوسری چیز الرحمن الرحیم، یہ دوسری صفت بیان کی، یعنی رحمان ہے اور بے انتہا۔ رحمان میں خود مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ رحیم آ کر اور بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بے انتہا رحیم۔ ربوبیت کے ساتھ اس کی صفت رحمت کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہے کہ وہ محض آقائی نہیں کر رہا ہے، انتہائی رحم اور مہربانی کے ساتھ جو اس کی فرما روائی ہے وہ رحیمانہ فرما روائی ہے، اس کی پروردگاری ہے وہ رحیمانہ پروردگاری ہے، وہ مالک ہے اور رحیم مالک ہے۔ جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کی ہستی کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ اس نے پہلے فراہم کرنے کا انتظام، پیدا کرنے سے پہلے وہ سارے انتظامات کیے جس سے اس کی ضروریات پوری، جس سے اس کی ہستی اپنے تقاضے پورے کر سکے، جس سے اس کی ہستی باقی رہ سکے، جس سے وہ دنیا میں کام کرنے کے بعد۔ ایک انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو انسان کے لیے جس طرح کا جسم درکار تھا، انسان کا جو دنیا میں کام ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے جیسا جسم درکار تھا ویسا جسم، جیسی صفات درکار تھیں ذہنی اور فکری، وہ ساری کی ساری اس کو عطا ہے۔ جس قسم کے حواس درکار تھے، بینائی اور سماعت اور دوسری صفات، وہ ساری کی ساری اس کے اندر۔ اس طرح سے اس کو تیار کر کے جب دنیا میں اس نے بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اس کی پرورش کے سارے سامان فراہم، نہ صرف اس کی پرورش کے سارے سامان کیے بلکہ جس طرح کی ترقی دنیا میں کرنے کی خواہش اس کے اندر پائی جاتی اس کے لیے استعداد بھی پیدا کی اور باہر اس کے لیے سر و سامان بھی تھا۔ تو یہ اس کی صفت رحمت ہے کہ جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کو پیدا کرنے کے بعد نظر تغافل نہیں کر دیا، بلکہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اس کے لیے سر و سامان فراہم کیا، اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کی موت کے وقت تک جو اس کی ضروریات ہیں ان کو فراہم۔ اس کے بعد تیسری صفت مالک یوم الدین کی بیان کی، یعنی وہ مالک اور آقا بھی ہے اور رحیم آقا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ منصف بھی ہے۔ یوم الدین کے معنی یوم الجزا کے ہیں، اس دن کا مالک جس روز کے اللہ تعالیٰ جزا دے گا لوگوں کو ان کے اعمال۔ تو آدمی اس بھروسے میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے کہ وہ منصف بھی ہے، وہ جزا دینے والا بھی ہے اعمال، اور پھر محض جزا دینے والا نہیں بلکہ وہ مالک یوم الدین ہے، ایک دن ہے کہ جس میں وہ جزا دے گا اور اس دن وہی مالک ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز اس کی جزا اور سزا میں دخل دینے والی کوئی دوسری ہستی کسی کا یارہ نہیں ہے کہ اس کی جزا اور سزا میں ذرہ برابر بھی دخل انداز ہو۔
شفاعت اور چیز، شفاعت میں قطعاً کوئی جبر کا عنصر شامل نہیں ہوتا. شفاعت ایک گزارش ہے کہ فلاں آدمی پر عنایت فرما دی، لیکن جس شفاعت میں جبر کا دخل ہو وہ حقیقت میں سفارش نہیں ہے، وہ دباؤ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں دباؤ کا کوئی سوال پیدا نہیں. نہ اس بنا پر دباؤ کہ کسی میں یہ طاقت ہے کہ اس سے اپنی بات منوا لے، نہ اس بنا پر دباؤ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کے مارے مجبور ہو کر اس کی بات مانے. ان دونوں قسم کے دباؤ سے اس کی وہ شفاعت خالی ہے. اس وجہ سے شفاعت اللہ کے مالک یوم الدین میں ذرہ برابر بھی قادح نہیں. مالک یوم الدین ہے یعنی اس وقت بالکلیہ آدمی کی قسمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، جو چاہے سزا دے دے، جو چاہے جزا عطا فرمائے، کسی دوسرے کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں. یہ تصور اللہ تعالیٰ کا اس میں پیش کیا گیا ہے کہ وہ رب ہے، رحیم ہے اور مالک یوم الدین. ان تین باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ اب اپنا استحقاق بیان کرتا ہے کہ کس بنا پر وہ اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گزارش پیش کرے. اب اس استحقاق کی بنیادیں دو بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ایاک نعبد اور دوسرے یہ کہ ایاک نستعین. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص حقیقت میں ایاک نعبد کہنے کے قابل نہیں ہے اور ایاک نستعین کہنے کے قابل نہیں ہے تو اس کا استحقاق ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر مانگنے کا اسے حق باقی نہیں رہتا اگر وہ ایاک نعبد حقیقی معنی میں کہنے کے قابل نہیں ہے اور ایاک نستعین کہنے کے قابل. حقیقی معنی میں ایک بات کہنے کے قابل اس وقت ہوتا ہے آدمی جبکہ وہ کام کر بھی رہا ہو. مثلا آپ جا کر کسی سے کہتے ہیں کوئی بڑی ہستی ہے جس کے سامنے آپ اپنی حاجات پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کی تعریف کرنے کے بعد کہ آپ سخی ہیں، داتا ہیں، آپ فیاض ہیں، آپ رحم دل ہیں، مہربان ہیں، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اس کے بعد اب آپ اپنا استحقاق کیا کہہ کر پیش کریں؟ میں آپ کا خادم ہوں، خدمت گزار ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. اب یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو حقیقت میں خادم ہو، خدمت گزار ہو. اگر وہ حقیقت میں خدمت گزار نہیں ہے تو اس کے استحقاق کی بنیاد ختم ہوگی، کیا کہہ کر مانگا. تو یہ دو باتیں بیان کی گئیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب ہمارا یہ رویہ ہے تب ہم اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے گزارش کریں کہ ہماری رہنمائی کیجیے. نہ ایاک نعبد کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں. اگر کسی دوسرے کو آدمی معبود بنا رہا ہو یا دوسرے کو بھی معبود بنا رہا ہو تو اس صورت میں آدمی مستحق نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ بندہ ہر حالت میں دعا کر سکتا ہے، ایک مشرک بھی دعا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے دعا قبول کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے عنایت کرتا ہے، بڑے سے بڑے کٹے کافر اور بحریے کو بھی دیتا ہے. لیکن حقیقت میں اخلاقی طور پر وہ مستحق نہیں، اخلاقاً اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے ایسی حالت میں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود. تو ایاک نعبد بندہ اپنی درخواست اس شکل میں پیش کرتا ہے کہ اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. عبادت کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مادہ ہے عبد. عبد کہتے ہیں غلام کو. عبادت کے معنی حقیقت میں غلامی ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں، دوسرے الفاظ میں تیری بندگی و غلامی کرتا ہوں. اب بندگی و غلامی میں کئی چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز ظاہری طرز عمل. ظاہری طرز عمل ایک غلام کا یہ ہے کہ جو اس کا آقا ہے اس کی تعظیم بھی کرے، اس کے آگے اپنے کوئی کسی نوعیت کی اس کے حکم کے مقابلے میں مزاحمت نہ کرے، اس کی اطاعت کرے، جو حکم بھی اس کا ہو اس کو بجا لائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اس کے اندر کوئی عقل اپنے آقا کے مقابلے میں، اپنے آقا کے مقابلے میں عقل نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے آقا کے مقابلے میں وہ ذلیل کر کے رکھتا، تبھی اس کا آقا اس سے خوش رہ سکتا ہے۔ اگر وہ آقا کے مقابلے میں عقل دکھاتا ہے، اپنی ہستی کا کوئی الزام رکھتا ہے، کوئی انانیت رکھتا ہے، اور اگر اپنے آقا کی اطاعت وہ نہیں کرتا اور اس کی خدمت بجا نہیں لاتا، تو اس صورت میں وہ ایک نافرمان غلام، ایک فرما بردار غلام کے اندر لازمی صفات ہے۔ دوسری چیز جو غلامی میں ہے وہ آدمی کے اپنے نفس کی اندرونی کیفیت ہے، وہ تو ظاہری حالت ہے۔ ظاہری حالت اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مزاحمت نہیں ہے آقا کے مقابلے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، جیسا کچھ آقا حکم دے ویسا بجانا، اور کسی قسم کی عقل اس کے مقابلے میں نہیں۔ دوسری کیفیت اندرونی ہے کہ اندرونی طور پر وہ حقیقت میں یہ محسوس کرے کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں اور میرا مقام بندگی ہی ہے، اور میرا کام اپنے آقا کے حضور اپنی گزارشات ہی پیش کرنا ہے۔ اگر میرا آقا مجھے دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو اس کی مہربانی۔ آقا کے لیے اس کے دل میں نہ صرف یہ کہ اطاعت کا جذبہ ہو، بلکہ اس کے دل میں اپنے آقا کے لیے محبت کا اور شکر گزاری کا اور سپاس گزاری کا، اور وہ اپنے آپ کو اپنے آقا کے مقابلے میں فی الواقع ذلیل سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں عبادت کے مفہوم میں شامل ہیں، یعنی عبادت کے مفہوم میں عبدیت بھی ہے اور عبودیت بھی ہے۔ عبدیت ظاہری حالت، غلامانہ کیفیت، اور عبودیت نفس کے اندر اس کے اپنے آقا کے مقابلے میں غلامی۔ تو ایاک نعبد کہنے کے معنی یہ ہے کہ ہماری یہ غلامی کی کیفیت جو ہے وہ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے۔ دنیا میں اور کسی کے ہم غلام اور بندے نہیں ہیں، دنیا میں اور کسی کے ہم حقیقت میں مطیع نہیں ہیں۔ دوسرے کی اطاعت اگر کر رہے ہیں، آپ کے حکم کی بنا پر کر رہے ہیں، والدین کی اطاعت کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے حکم دیا اس لیے کر رہے ہیں، کسی حکومت کی اطاعت کر رہے ہیں وہ چونکہ آپ کی تابع فرمان ہے اور آپ کے احکام کی تعمیل کر رہی ہے، اور آپ کا حکم ہے کہ اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو تو کر رہے ہیں۔ بہرحال دنیا میں اور دوسرا جو بھی ہے اس کی اگر ہم کوئی اطاعت بجا لا رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے بجا لا رہے ہیں، آپ کے حکم کی بنا پر بجا لا رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم جو غلام ہیں وہ آپ ہیں، ہمارے دل میں بھی آپ ہی کے لیے غلامی کا جذبہ ہے، اور ہمارا جو ظاہر ہے وہ بھی آپ ہی کی غلامی کی۔ اب لفظ عبادت کا جو اطلاق پرستش کے بعد افعال پر ہے، ان کی حقیقت پر آپ غور کیجئے تو وہ در حقیقت عبادت کا ایک مظہر بھی ہے، اور عبادت کے جذبے کا ظہور بھی ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ بندے کو بندگی کی تربیت بھی دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اندر شامل ہیں۔ مثلا نماز ہے، دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے بادشاہوں نے نقل اتاری ہے خدائی کی، کس طرح لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ اس زمانے تک بادشاہوں کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہونے کا دستور رہا ہے کہ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو، نگاہ نیچی رکھو، بادشاہ سے نگاہ ملا کر بات نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو یہ حقیقت میں نقل اتاری ہے انہوں نے خدائی کی، اور لوگوں کو جب اپنا بندہ بنانا چاہے تو اس طرح سے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پھر دیکھیے آپ عبادت میں دنیا میں انسان نے جس کو بھی اپنا معبود بنایا ہے اس کے آگے وہ جھکا ہے۔ جھکنا جو ہے یہ بندگی کی ایک کھلی علامت ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے جھکتا ہی اس وقت ہے جبکہ وہ اس کی بڑائی تسلیم کر رہا ہو اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں ذلیل قرار دے رہا ہو اور اپنی ذلت کا اعتراف کرے۔ تو نماز میں آپ کو رکوع اور سجدہ یہ مقرر کیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ یہ اور کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا، یعنی بندگی کا یہ اظہار یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے یہ اظہار نہیں۔ رکوع اور سجود کے ساتھ بیٹھ کر گزارش کرنا، یہ بادشاہوں کے درباروں میں بھی جس کو بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے وہ بیٹھتا ہے۔
اور بیٹھتا ہے قریب قریب اسی طرح جس طرح سے کہ ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں بندگی کا یہ طریقہ اظہار موجود ہے، جس کو بھی وہ بڑا تسلیم کرے اور جس کے سامنے بھی اپنے آپ کو ذلیل مانے تو یوں ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو اور یوں رکوع کرے اور یوں سجدہ کرے اور اس طرح سے اس کے سامنے بیٹھے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میں اپنے معبود کے، جس کو بھی آدمی معبود مانتا ہے، اس کے گرد طواف کرنا، یہ قدیم ترین زمانے سے انسان نے اپنی بندگی اور شیفتگی کے اظہار کے لیے اختیار کیا۔ جس کا بھی وہ بندہ اور گرویدہ اور شیفتہ ہے، اس کے گرد وہ طواف کرتا۔ یہ حج میں جو طواف کیا جاتا ہے یہ اسی لیے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ بندگی میں یہ چیز خود بخود شامل ہے کہ آقا جو حکم دے دے آپ کو ماننا پڑے۔ اب آقا نے حکم دیا کہ پانی تمہارے لیے حلال ہے، کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن تم میرے لیے رمضان میں روزہ رکھو اور اس کے اندر جو روزے کے اوقات ہیں ان میں نہ تم پانی پی سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو۔ اب یہ بھی ایک عبادت ہے کہ آقا نے حکم دیا کہ پانی نہ پیو، نہیں پیتے۔ آقا نے حکم دیا کہ کھانا نہ کھاؤ، نہیں کھاؤ۔ پھر زکوٰۃ کو آپ دیکھیے، زکوٰۃ کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ہمارا مال حقیقت میں ہمارا مال نہیں ہے، ہمارے مالک کا مال ہے جس نے ہم کو عطا کیا۔ اس نے حکم دیا کہ زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں، زکوٰۃ وہ ہمارا مالک ہے، اس کو اختیار ہے، ہمارا پورا مال مانگتا تو ہم کو ہمارا فرض تھا کہ ہم دیں۔ اس کی مہربانی کہ اس نے اتنا تھوڑا سا حصہ طلب کیا ہے، حاضر ہے۔ اب یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ اس نے حکم دیا کہ گھر بار چھوڑو اور نکلو، جاؤ حج کے لیے، تکلیف اٹھاؤ، جہاں ہم کہتے ہیں وہاں دوڑو، جس جگہ ہم کہتے ہیں وہاں جاؤ۔ عرفات جانے کا حکم ہوتا ہے، بے چون و چڑھا جاتے ہیں۔ مینا جانے کا حکم ہوتا ہے، بے چون و چڑھا جاتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے اس پتھر کو کنکریاں مارو، مارتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے کہ اس پتھر کو کیوں کنکری ماری جائے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادت کا ایک اظہار ہے، یہ حقیقت میں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے اللہ کو حقیقت میں اپنا معبود مانا ہے، جس طرح سے وہ حکم دیتا ہے اس طرح کرنے کے لیے حاضر۔ تو بندگی بھی ہے یہ اور پرستش بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ ایاک نعبد، تم یوں کہو کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہی ہم پرستار ہیں اور تیرے ہی ہم بندے اور غلام۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ جو تجھی سے مدد مانگنا ہے، یہ ایاک نعبد کے بعد ایک گہرا تعلق ہے عبادت اور استعانت کے درمیان۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی عبادت اس کی کرتا ہے جس کے متعلق اس کو یقین ہو کہ حقیقت میں وہی مالک ہے، حقیقت میں وہی فرما روا ہے، حقیقت میں سارے اختیارات اس کے ہیں، پورا اقتدار اس کا ہے، ساری جو کچھ دنیا میں ہے وہ اس کا ہے۔ جب تک آدمی یہ نہ سمجھے کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ جب آدمی نے معبود بنایا اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور سارے اختیارات اس کے ہیں، مالک الکل ہے وہ اور فرمانروا مطلق ہے وہ، یہ ماننے کے بعد پھر اس طرح اس کا کوئی امکان نہیں رہتا کہ آدمی استعانت کسی اور سے، یعنی عبادت اور استعانت میں ایسا گہرا قریبی تعلق ہے کہ اگر آدمی استعانت کہیں اور کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عبادت بھی کہیں اور ہی کر رہا ہے۔ جہاں وہ استعانت کے لیے مدد مانگنے کے لیے دوڑ رہا ہے، حقیقت میں وہیں اس کا مرکز عبادت کی ہے۔ جو مرکز عبادت اس کا ہے وہیں وہ مانگے۔ تو ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین کا نہایت گہرا تھا۔ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد بھی مانگتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس بات کے اوپر پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سارے اختیارات ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اس وجہ سے کوئی دوسرا ہماری مدد کر نہیں سکتا، کسی دوسرے کی طرف ہم مدد کے لیے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، اسی کی بندگی کر رہے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس جگہ ایک غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے۔ مجھے پیاس لگتی ہے اور میں کسی آدمی سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے ذرا پانی لا، اور وہ پانی مجھے لا کر دے دیتا ہے،
اس چیز کا نام وہ استعانت نہیں ہے جو یہاں مطلوب پیش نظر. ایک استعانت وہ ہے کہ جو قانون طبعی کے تحت نیچرل لا کے مطابق ایک آدمی دوسرے آدمی سے یا دوسری کسی چیز سے کرتا ہے. یعنی قانون طبعی میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے لیے سبب بنایا ہے اور وہ معلوم و معروف ہے، علانیہ ظاہر ہے. ان اسباب میں سے کسی سبب کو تلاش کرنا اور اس سبب کے ذریعے سے اپنا کام نکالنے کی کوشش کرنا، یہ وہ استعانت نہیں ہے جو توحید کے خلاف ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو نسخہ تجویز کرتا ہے آپ جاتے ہیں کیمسٹ کے پاس، اس سے دوا لے کر آتے ہیں. آپ کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اور آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی اس حاجت کو رفع کر دے. آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں اور جا کر اپنی شکایت پیش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس نوعیت کے تمام افعال یہ اس استعانت کی تعریف میں نہیں آتے جو یہاں پیش نظر. دوسری نوعیت استعانت کی اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے متعلق، کسی ہستی کے متعلق یہ سمجھتے ہوں کہ وہ فوقت طبیعی طریقے سے، سپر نیچرل طریقے سے آپ کی مدد کرنے والا. اگر میں فرض کیجئے بجائے اس کے کہ کوئی آدمی جو یہاں میرے سامنے کھڑا ہے اس سے کہوں کہ مجھے پانی لا کر دے، میں کسی ایسی ہستی کو جو مثلا مراکو میں رہتی ہے اس کو یہاں سے کہتا ہوں کہ مجھے یا حضرت مجھے پانی دے دی. زندہ ہیں وہ، وہاں موجود ہیں مراکو میں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے اور پانی لا کر دینا اسباب قانون طبعی کے تحت ان کا کام یہاں نہیں ہے. اب اگر میں ان کو یہاں سے بیٹھ کر پکارتا ہوں کہ مجھے پانی فراہم کر دیجئے، اس کے معنی یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سپر نیچرل طریقے سے، فوقت طبعی طریقے سے میری مدد کریں. وہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے اسباب کو متحرک کریں گے تاکہ مجھے یہاں پانی ملے. یہ وہ استعانت ہے جو یہاں پیش نظر ہے. یہ استعانت جو ہے وہ شرک ہو جاتی ہے. تو اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ قانون طبعی کے تحت استعانت یہ شرک نہیں ہے، فوقت طبعی تصور کے تحت استعانت یہ شرک ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور سے کی جائے. جیسے میں نے کہا ابھی زندہ ہستی کو اگر آپ پکاریں، ایسا ہی کوئی ہستی اگر وفات پا گئی ہو اس کو جب آپ پکارتے ہیں اس کام کے لیے تو وہ بھی ظاہر بات ہے کہ وہی شرک مشرکانہ استعانت ہے. فوقت طبعی طریقے سے استعانت بجز اللہ تعالیٰ کی اور کسی سے نہیں مانگی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کسی اور سے آدمی اس طرح کی استعانت کرتا ہے تو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، اگر بیماری کی حالت میں وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے جو یہاں موجود ہے تو یہ وہ استعانت نہیں جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ شرک کا ہو. لیکن اگر وہ کسی ایسے طبیبی کو، وہ طبیبی ہے لیکن ایسے طبیب کو جو امریکہ میں رہتا ہے وہ یہاں سے پکارتا ہے کہ مجھے شفا عطا فرمائیے، تار نہیں دیتا اس کو کہ آپ میرے لیے نسخہ تجویز کیجیے، کوئی ریڈیو ٹرنک کال نہیں کرتا ہے، کوئی اس طرح کا ذریعہ اختیار نہیں کرتا، اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے اپنے دل میں کہتا ہے کہ اے ڈاکٹر صاحب میری مدد کیجیے. یہ استعانت ہو گئی، کیونکہ اس شکل میں اگر ڈاکٹر صاحب مدد دینے والے ہوں تو اس کے معنی ہے کہ وہ عالم اسباب کے اوپر فرما روائی کر رہے ہیں. وہ جہاں سے چاہیں بیٹھے ہوئے اسباب کو حرکت دے سکتے ہیں، مجھے یہاں شفا عطا فرما سکتے ہیں. یہ مشرکانہ استعانت ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین حقیقی معنوں میں وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کی فرما روائی مانتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا مالک مانتا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو اپنا خالق اور اپنا رازق اور اپنا رب سمجھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی بجا لاتا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہو. یہ بات جس شخص کے اندر متحقق ہوگی وہ حقیقت میں اخلاقی طور پر اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے مانے نہیں ہے، کوئی چیز روکتا نہیں اللہ تعالیٰ. مشرک کو بھی وہ اگر دعا مانگے تو اس کی دعا سنتا ہے اور چاہے پوری کرتا ہے چاہے نہیں کرتا، لیکن اخلاقاً اس کو استحقاق نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے اوپر آپ کے عمر بھر کے احسانات،
اور وہ آپ کے پاس آنے کے بجائے کسی اور سے جا کر مدد مانگتا ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بیچارہ مدد کا مستحق ہے اور میرے پاس یہ نہیں آیا ہے، فلاں کے پاس گیا ہے، اس کے باوجود آپ اس کے گھر خاموشی سے روٹی بھیج دیتے ہیں، خاموشی سے اس کو اتنا روپیہ بھیج دیتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. وہ اس شخص کی ناشکر گزاری الگ ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، لیکن اخلاقاً ایسا آدمی اس کا مستحق نہیں کہ وہ اس کا منہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے آ کر، یہ آپ کی کمال درجے کی فیاضی ہے کہ اس کی اس ناصفاتی کے باوجود آپ اس کی مدد کرتے ہیں. تو مشرک کی اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ کمبخت نمک حرام ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا در چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہا ہے جہاں فی الواقع اس کا کچھ نہیں بننا، اس کے باوجود وہ دے رہا ہے. تو اخلاقاً استحقاق اس صورت میں پہنچتا ہے جبکہ فی الواقع ایاک نعبد اور ایاک نستعین پر آدمی عمل کرے. اب اس کے بعد وہ اصل دعا ہے کہ جو پیش کی جاتی ہے. استحقاق اپنا بیان کرنے کے بعد بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سیدھا راستہ بتا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو مغضوب نہیں ہیں اور جو گمراہ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم یعنی ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ کہنے کے بعد اب بندہ کہتا ہے کہ وہ کام کیا ہے جس کے لیے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے. سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا میں جو انسان آتا ہے تو اس کے سامنے غور و فکر کے بے شمار راستے ہوتے ہیں جن کی بدولت وہ اپنے عقائد قائم کرتا ہے. اس کے سامنے فوری طور پر جب بھی وہ سوچنا شروع کرتا ہے تو اہم ترین جو سوالات آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے جس میں ہوں، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے کہ میں کس طرح وجود میں آیا ہوں، اس دنیا کے اندر میرا کیا مقام ہے، یہ دنیا کس نے بنائی ہے، کسی کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے، یہ یوں ہی آپ سے آپ کوئی خانہ یغما بچ گیا ہے یا کسی نے بچھایا ہے اس کو، میرا اس میں کیا مقام ہے، میں آیا یہاں مختار مطلق ہوں، شتر بے مہار ہوں، کیا مقام ہے میرا. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آدمی اپنا فلسفہ زندگی تعمیر کرتا ہے. ان سوالات کے جو جواب بھی آدمی ان سوالات کا دے گا یا جو جواب بھی اپنے نزدیک متعین کرے گا ان سوالات کا، وہی جواب اس کا فلسفہ زندگی بنائے گا. اس کا فلسفہ زندگی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود وجود میں آ گیا ہوں بغیر کسی بنانے والے کے، یہ دنیا بھی خود وجود میں آ گئی ہے بغیر کسی بنانے والے کے، میں آ کر یہاں چھوٹ گیا ہوں اور میرے سامنے یہ خانہ یغما پھیلا ہوا ہے، اس صورت میں آدمی کا طرز عمل کچھ اور ہوگا، کیونکہ وہ اپنی جگہ یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا بے خدا ہے، میں خود بے خدا ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، مجھے اختیار حاصل ہے، میں یہاں جو کچھ چاہوں تو. میرے راستے میں اگر موانع ہیں تو قانون طبعی کے موانع ہیں، میرے راستے میں اگر موانع ہیں تو دوسرے انسان رکاوٹ ہیں یا دوسری ہستیاں رکاوٹ ہیں، دریا رکاوٹ ہیں اور پہاڑ رکاوٹ ہیں اور درندے رکاوٹ ہیں، یہ تو میرے سامنے رکاوٹ ہیں. لیکن اگر ان رکاوٹوں سے بچ کر میں کچھ کر سکتا ہوں، مجھے پورا اختیار ہے کہ جو چاہوں تو. یہ آدمی کا فلسفہ زندگی بنتا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ نہیں یہاں مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی کسی کی پیدا کرتا ہے، یہ سارا مال بھی کسی اور کی ملکیت ہے، میں یہاں جو چھوڑا گیا ہوں تو میں ان چیزوں کو خود استعمال کرنے کا اس وقت تک استحقاق نہیں رکھتا جب تک کہ مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ کس کی یہ ملکیت ہے، اور جس کی یہ ملکیت ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو، جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس طرح سے چاہتا ہے کہ میں اس میں تصرف کروں، اس صورت میں اس کا فلسفہ زندگی کچھ اور ہو جائے. وہ یوں سمجھیے کہ ایک رسپانسبل ہستی، ایک جواب دہ ہستی اپنے آپ کو سمجھ کے کام کر رہا ہے. بے شمار فلسفے اس دنیا میں مختلف تصورات کی بنا پر جو آدمی نے اپنے متعلق اور اس کائنات کے متعلق قائم کیے ہیں،
بے شمار فلسفے دنیا میں بنے. اپنے متعلق اگر کوئی غلط رائے آدمی قائم کر بیٹھا ہے اور اس کائنات کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کر بیٹھا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا فلسفہ زندگی غلط ہوگا. اگر ایک آدمی نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دنیا مجھے عذاب دینے کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں لا کر میں چھوڑا گیا ہوں کہ یہاں عذاب پاؤں، اور یہ دنیا اس غرض کے لیے ہے کہ مجھے مبتلا آلام کیا جائے اور میرا کام یہ ہے کہ ان آلام سے بچ کر کسی طرح بھاگ نکلوں، ظاہر بات ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کرے گا، ترک دنیا، سنیاس، اس کے سوا اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا بغیر کسی کے بنائے بنی ہوئی ہے، میں بغیر کسی کا بنایا بنا ہوا ہوں، مجھے پورا اختیار ہے یہاں جو کچھ چاہوں کروں، ظاہر بات ہے کہ مادیت کے سوا اور کوئی فلسفہ وہ اختیار نہیں کر سکتا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ بہت ساری ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کو بنایا ہے، مجھے بنانے والی بھی بہت ساری ہستیاں ہیں، اس دنیا کو بنانے والی بھی بہت ساری ہستیاں ہیں، بہت ساری ہستیاں یہاں کار فرمائی کر رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ آدمی کوئی نہ کوئی مشرکانہ عقیدہ کر رہا ہے. تو پہلی چیز جس میں آدمی کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے وہ فکر کی صراط مستقیم، خیال کی صراط مستقیم ہے. آدمی صحیح نقطۂ نظر اختیار کرے اور صحیح فکر اور صحیح فلسفہ زندگی اس کو ملے. اس کے بغیر آدمی کی زندگی درست ہی نہیں ہو سکتی. اس کے بغیر اگر آدمی کوئی غلط فلسفہ بنا بیٹھا ہے اور غلط نقطۂ نظر اس نے اپنی زندگی کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق قائم کر لیا ہے تو اس کی پوری زندگی غلط راستے پر چل پڑتی ہے. پھر اس کی زندگی کا کوئی جز بھی صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ غلط فکر پر اس نے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کی. تو آدمی کی زندگی کے اس دنیا میں درست ہونے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ افکار کی یہ بھول بھلیاں جو دنیا میں پائی جاتی ہے، بے شمار فلسفے جو پائے جاتے ہیں، ان کے اندر آدمی کو معلوم ہو کہ صحیح فکر کیا ہے، صحیح نقطۂ نظر کیا ہے زندگی کے متعلق، تاکہ آدمی صحیح فلسفہ زندگی بنا سکے اور صحیح راستہ اختیار کر سکے. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی بسر کرنے کے بے شمار طریقے انسانوں نے اختیار کیے. جامع حیثیت سے بھی دیکھیے تو بے شمار تمدن و بے شمار تہذیبیں ہیں لوگوں کی، اور جزیات میں دیکھیے تو ہر آدمی کے سامنے ہر وقت ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں کہ نہ. آدمی ہر قدم پر جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ جو معاملات اس کو دنیا میں پیش آتے ہیں اس کے اندر بے شمار پگڈنڈیاں چاروں طرف آدمی کے نکلتے ہیں. ایک معاملہ آدمی کے سامنے آتا ہے مثلا تجارت کا، اب بے شمار پگڈنڈیاں ہیں اس کے سامنے، بلیک مارکیٹنگ کروں، سود کھاؤں. کوئی آدمی اگر میری دکان پر کوئی رقم بھول گیا ہے اس کو چپکے سے اڑا لوں جبکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رقم میری دکان پر چھوٹی ہے. ایک ایک موقع کے اوپر آدمی کے سامنے بہت سے عملی مسائل آتے ہیں جن میں آدمی کے لیے کئی راہیں ممکن ہوتی ہیں. اب یہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک جنگل ہے کہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہمارا راستہ واضح نہیں ہے، اس میں آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ بتا تاکہ میں ان مختلف قسم کی پگڈنڈیوں پر چل کر کھوئے جانے سے بچ جاؤں اور اس دنیا میں بالکل اسٹریٹ لائن کے اندر چلے، بالکل سیدھے راستے کے اوپر چلے. یہ آدمی کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسی وجہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد عیسائیوں کی دعا کے مطابق آج ایک مومن یہ نہیں کہتا کہ ہماری آج کی روٹی ہمیں دے. یہ سب سے چھوٹی انسان کی ضرورت ہے. جو سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زندگی کا سیدھا راستہ معلوم، فکر کا اور عمل کا صحیح راستہ اس کو معلوم ہو تاکہ وہ اس دنیا کی بھول بھلیاں میں کھویا نہ جائے. یہ جو جنگل کا جنگل پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اندر مختلف پگڈنڈیوں کے اندر آدمی گمراہ ہوتا نہ چلا جائے بلکہ اس کو سیدھا راستہ معلوم ہو جو اس دنیا سے سیدھا جنت کی طرف لے جانا. اب اہدنا الصراط المستقیم کہنے کے بعد اب اس صراط مستقیم کی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس شکل میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. یعنی جب سے اس دنیا میں انسان پایا جاتا ہے اس وقت سے آج تک ہمیشہ ہمیشہ جو لوگ کہ تیرے انعامات کے مستحق ہوتے رہے ہیں ان کا راستہ مجھے تاکہ میں بھی انعام کا مستحق بنوں. اس کے اندر خود بخود تاکہ میں بھی انعام کا مستحق بنوں اس کے اندر خود شامل ہے.
یعنی جب وہ راستہ آپ کو مل جائے گا جس سے آدمی اللہ کے انعام کا مستحق ہوتا رہا ہے تو اس پر چل کر آپ بھی انعام کے مستحق قرار پائیں گے۔ اگر وہ راستہ نہیں ملا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ انعام کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اس راستے کی تعریف اس شکل میں بیان کی گئی، اس کی تعریفیں بہت سی ممکن تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نمایاں ترین تعریف ہے، جو بالکل کامن سینس سے تعلق رکھتی ہے، پہلی نظر میں جو جس کی طرف آدمی متوجہ ہو سکتا ہے، وہ یہی تعریف ہے کہ وہ راستہ کہ جس سے آدمی انعام کا مستحق ہو، جس سے آدمی انعام کا مستحق ہوتا رہا ہے اور جس سے توقع کی جائے کہ آج بھی وہ انعام کا مستحق ہو۔ اب دیکھیے اس جگہ آگے چل کر اب مزید اس کی توضیح کی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس جگہ ترجمے دو کیے جاتے ہیں عام طور پر۔ ایک ترجمہ کیا جاتا ہے یہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے اور جو گمراہ۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ دو الگ قسم کے گروہ بنتے ہیں، ایک گروہ انعام پانے والوں کا جن کا راستہ ہم مانگتے ہیں، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ان کے راستے سے ہم بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ دوسرا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو مغضوب نہیں ہیں اور جو گمراہ نہیں۔ اس صورت میں یہ بات کے جو دونوں فقرے ہیں وہ پہلے فقرے کی تشریح مزید ہے۔ ایک تشریح اس صراط الذین انعمت علیہم کی یہ ہے کہ انعام پانے والوں کا راستہ، دوسری تشریح یہ ہے کہ وہ انعام پانے والے جو تیرے غضب کے مستحق نہیں ہیں اور جو گمراہ نہیں۔ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان کے اندر دونوں معنوں کی گنجائش ہے، لیکن جو متبادر مفہوم ہے اس سیاق عبارت میں وہ یہی دوسرا مفہوم ہے، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو گمراہ نہیں ہوئے اور جو تیرے غضب کے مستحق نہیں۔ اب اس میں یوں سمجھیے کہ نگیٹو اور پازیٹو دونوں طریقوں سے اس راستے کی تعریف بیان کی۔ پازیٹو یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور نگیٹو یہ ہے کہ جو مغضوب نہیں ہے اور جو گمراہ نہیں۔ اب اس میں انعامات کی دو حیثیتیں الگ الگ واضح ہو جاتی ہیں۔ انعام دیکھیے نمرود کے اوپر بھی ہوا تھا، فرعون کے اوپر بھی ہوا تھا، اسٹالین پر بھی ہوا تھا اور ہٹلر پر بھی ہوا تھا، اور دنیا میں جو بھی دولت کما رہا ہے، جو بھی عیش اڑا رہا ہے، جو مزے کر رہا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انعام ہی تو پا رہا ہے۔ اب یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مغضوب ہونے اور گمراہ ہونے کے باوجود مل رہی۔ ایک آدمی ظالم ہے، ہر آدمی تسلیم کرے گا کہ ظالم ہونے کی وجہ سے وہ گمراہ بھی ہے اور اللہ کے غضب کا مستحق بھی ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرما روا ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، اس کا زور چل رہا ہے، کسی کا کتاب نہیں ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، دنیا بھر اس کے سامنے جھکی پڑتی ہے، بڑی بڑی فوجوں کا مالک ہے، ملک کے ملک فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اور بہت سے اس طرح کے فاتحوں میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ عمر بھر زک نہیں اٹھائی، مرتے دم تک کوئی ان کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکا۔ اسٹالین مرتے مر گیا، کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اسکندر مرتے مر گیا، آخر وقت تک کوئی اس کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکا۔ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنا زوال بھی دیکھا، مگر ایسے بھی تو ہے کہ جن کو اپنی زندگی میں کبھی زوال ان کے سامنے نہ آیا، مگر کیا حقیقت میں یہ اللہ کے انعام یافتہ تھے؟ حقیقت میں اللہ کے انعام یافتہ نہیں، حقیقت میں اللہ کے غضب کے مستحق تھے، حقیقت میں گمراہ تھے، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر تھے۔ وہ الگ ایک قانون ہے اللہ کا، لیکن مومن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ انعامات نہیں چاہیے جو مغضوبوں اور گمراہوں کو ملتے ہیں، مجھے وہ انعامات چاہیے کہ جو تیری رحمت کے مستحق لوگوں کو ملتے ہیں، وہ انعامات چاہیے کہ جو راہ راست پر چلنے والوں کو ملتے ہیں۔ گمراہی کے اندر جو انعامات ہیں وہ مجھے درکار نہیں، اور مغضوبیت کے اندر جو انعامات ہیں وہ ان کا میں طالب نہیں ہوں، میں ان انعامات کا طالب ہوں کہ جو تیری رحمت کے مستحق اور راہ راست پر چلنے والوں کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے۔
اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے۔ پہلے سوال میں مولانا مرحوم سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ انسان کو مرض کس غرض کے لیے لاحق ہوتا ہے۔ اس سوال کے الفاظ ریکارڈ میں نہیں آ سکے تھے۔ خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ۔ اس طریقے سے مرض کی توجیہ اس حد تک کی جا سکتی ہے، وہ بھی تمام امراض کی، کہ مرض کس وجہ سے پیدا ہو۔ کوئی سائنس یہ بتانے کے لیے نہیں موجود ہے دنیا میں کہ مرض کس غرض کے لیے نازل ہو۔ کس وجہ سے نازل ہونا اور چیز ہے، کس غرض کے لیے نازل ہونا اور چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے اوپر مرض کس غرض کے لیے آتا ہے۔ سائنس آپ کا یہ توجیہ کرتا ہے کہ مرض کس وجہ سے ہوا، تو ان دونوں چیزوں میں تضاد کیسے ہوا؟ کس بنا پر آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ بات سچی ہے کہ وہ بات؟ یہ دونوں ہی باتیں سچی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ یہ مرض گناہ ہو رہا ہے اس لیے میں علاج نہ کروں۔ حدیث کا بھی یہ منشا نہیں ہے کہ آپ علاج کریں۔ آپ کا کام مرض سے بچنے کی کوشش کرنا، جس طرح سے کہ آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مر جاؤں گا تو شہید ہوں، لیکن ایک آدمی کو جان بوجھ کر وہ کوشش کرے کہ میں مروں، یہ صحیح نہیں، وہ خودکشی کا مرتکب ہو جائے گا اگر جان بوجھ کر ایسی کوشش کرے کہ مرے۔ اس کا کام یہ ہے جو قانون طبیعی کے مطابق انسان کے فرائض ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تکلیف سے، خطرات سے، نقصانات سے بچنے کی کوشش کرے، وہ تمام تدابیر اختیار کرے جن سے وہ بچ سکے۔ میدان جنگ میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کا فرض یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو دشمن کے حملے سے بچانے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو دشمن کے اسلحہ کے اثر سے بچانے کی کوشش کریں، آپ خندق کھودیں گے، اس کے اندر بیٹھیں گے تاکہ سیدھے کھڑے ہو کر آپ گولیاں نہ کھا جائیں۔ یہ تمام تدابیر آپ کریں گے، اس کے بعد اگر کوئی گولی لگ جائے تو آپ شہید ہیں۔ ایسے ہی مرض کے معاملے میں ہے کہ آپ کی انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ مرض نہ ہو، آپ کی انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ بیمار ہو گئے تو شفا حاصل ہو۔ اس کے بعد جو کچھ اللہ کی طرف سے جتنی کچھ بھی تکلیف آئے گی وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تکلیف بہرحال جب مرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ پیش آئیں گے۔ اپنی کسی تصنیف میں یہ تحریر کیا ہے کہ موسیٰ سے قبل از نبوت ایک بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، کیا یہ عصمت انبیاء کے خلاف بات نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی تسلی بخش توجیہ فرمائیں۔ افسوس یہ ہے کہ علماء کرام نے عوام کو حکم بنایا، علمی اور بڑے اہم گہرے علمی مسائل میں بجائے اس کے کہ وہ علمی حیثیت سے معقول طریقے سے بحث کریں، سڑکوں اور جلسہ گاہوں میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں اور بالکل عوام الناس کو خطاب کر کے ان کو گویا حکم بناتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون حق پر ہے کون باطل۔ یہی یہ حرکت ہے کہ جن صاحب سے یہ سوال کیا گیا ان بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری کوئی تصنیف ہے جس میں یہ ہے۔ اب کوئی عالم صاحب ہوں گے کہ جو آج کل پھر رہے ہیں اس طرح کے کہ جو آئے دن طرح طرح کے الزامات میرے خلاف نکال کر پھیلاتے ہیں اور عوام کو حکم بناتے ہیں، ان بیچاروں کی زبان، ان کی زبان سے سن کے ان بیچاروں نے یہ سوال کیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ عوام الناس بیچارے عصمت انبیاء کے مسئلے کی نزاکتوں کو کیسے سمجھیں؟ ان کو کیا معلوم کہ جس چیز کا میں نے ذکر کیا ہے وہ وہی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے قبل قبطیوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اس قتل کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا، ایک دوسرے ملک میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے مصر جانے کے لیے کہ فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی کی حیثیت سے اپنا مشن پورا کریں، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عذر کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے کہ جو مجھ سے ہو گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے یاد دلایا کہ تم نے ہمارے ہاں ایک گناہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت یہ فعل اس وقت کیا تھا جبکہ میں ظالمین میں سے تھا۔ اب یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں آئی۔
ان ساری چیزوں کے باوجود عصمت انبیاء کا مسئلہ بھی اپنی جگہ حق ہے۔ اب عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا کتنا مشکل ہے کہ قرآن مجید میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ اپنی جگہ بالکل برحق ہیں، ان کا کوئی انکار کر دے تو کافر، اور انبیاء کی عصمت بھی اپنی جگہ برحق ہے، اس کا انکار کر دے تو کافر۔ ان دونوں چیزوں کے اندر کس طرح سے ان کو ریکنسائل کیا جائے، کیسے ان کے درمیان مطابقت کی جائے؟ کیا یہ سڑکوں اور جلسگاہوں میں ہمارے عوام اس نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کیا ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو اس طرح کی بحثیں وہاں چھیڑتے ہیں۔ اور میرے لیے سب مشکل یہ ہے کہ میں اگر ان حضرات کی تردید کرتا ہوں تو میرا ہی نقصان، اس وجہ سے کہ اگر علماء دین کا احترام ختم ہو جائے قوم کے اندر تو حقیقت میں وہ سارے دین کا نقصان ہے، میرا نقصان۔ تردید کرنے سے اس لیے روکتا ہوں، تردید نہیں کرتا تو رات دن لوگوں کے دماغوں میں کیچڑ بھرتے پھرتے ہیں، اور رات دن ان کی کوشش یہ ہے کہ جو کام خدا کا میں کر رہا ہوں لوگوں کو جہاں تک ہو سکے اس سے روکیں۔ جنگ بدر کا قصہ آپ نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک صحابی کسی کافر کا پیچھا کر رہا تھا کہ اسے قتل کر دوں، لیکن ابھی اس صحابی نے اس کافر کو ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ مر گیا۔ اس سے مراد تھی کہ اس کو فرشتے نے مارا تھا، مگر آپ نے قرآن کی تفسیر میں اس کے خلاف لکھا ہے کہ فرشتوں سے قتال کا کام نہیں لیا گیا، بلکہ اس کی صورت یہ تھی کہ کفار پر جو ضرب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے ٹھیک بیٹھے۔ معلوم نہیں کہ میں نے کس جگہ یہ بات لکھی ہے، میں نے کبھی نہ اس بات کو بیان کیا نہ کبھی یہ لکھا کہ ایک صحابی نے کسی کافر کا پیچھا کیا، ان کے ہاتھ لگانے سے پہلے وہ مر گیا۔ یہ اگر کسی روایت میں ہے بھی تو وہ ضعیف روایت ہے۔ اصل بات وہی ہے جو تفہیم القرآن میں نے لکھی ہے کہ فرشتوں کا کام دراصل یہ تھا کہ کفار کے دلوں میں رعب ڈالے اور مسلمانوں کی جو حرب و ضرب ہے اس کو کارگر بنایا گیا۔ اگر فرشتوں کا کام ہی جنگ میں آ کر خود لڑنا مسلمانوں کی طرف سے ہوتا اور کفار کو خود قتل کرنا ہوتا تو پھر جنگ بدر میں صحابہ کرام کو مدینے سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے یہ کام کر لیتے۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا نبی اور غیر نبی کی پیدائش میں کچھ فرق ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ نبی خاص طور پر ناف سے پیدا ہوتے ہیں، یہ معاملہ تشریح ہے۔ عجیب عجیب مسائل بڑھے جاتے ہیں اور بعضوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ جو بیان میں نے بھی سنا ہے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں سارا قصہ یہ ہے کہ قدیم زمانے سے لوگوں کے لیے یہ باور کرنا مشکل تھا کہ ایک انسان بھی ہو اور خدا رسیدہ بھی ہو۔ اگر خدا رسیدہ ہے تو آدمی نہیں ہے، اور آدمی ہے تو خدا رسیدہ نہیں ہے۔ یہ قدیم زمانے سے یہ پیش چلا۔ اب ان لوگوں کا جی نہیں چاہتا کہ جس کو خدا کا نبی مان چکے ہیں پھر وہ انسان بھی ہو اور اسی طرح پیدا ہو جیسے کہ انسان پیدا ہوا کرتے ہیں، باپ کے نطفے سے پیدا ہو، ماں کے رحم میں پرورش پائے، اور جس طرح سے ساری دنیا پیدا ہوتی ہے اس طرح سے وہ پیدا ہو۔ ان کی سمجھ میں یہ کسی طرح نہیں آتا، وہ باہر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے نبی انہی انسانوں کو بنایا ہے۔ قرآن مجید بار بار باصرار کہتا ہے کہ ہم نے انسانین کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ انسان تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اولاد والے تھے، تمام وہ کام کے جو انسان کرتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا اصرار ہے ان کے انسان ہونے پر، ان کا اصرار ہے کہ نہیں کسی نہ کسی طرح سے اور کچھ نہیں تو پیدائش کا راستہ الگ ہوگا، اور اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اگر فی الواقع یہ لوگ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں اور اس پر سچے دل سے ایمان لائیں تو اس طرح کے مسائل کرنا بند کریں۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کون تھی اور آج کل اس کے ماننے والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، کوئی الگ ان کی امت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں بڑی کثرت سے انبیاء آئے ہیں اور وہ سارے کے سارے انبیاء اسی ایک شریعت کی پیروی کرتے تھے اور کراتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔